کیونکہ شعر کی بنیاد پہ تو کوئی ان کو یاد رکھتا ہی نہیں۔ اگر علی زریون اور تہذیب حافی کو ریٹ کیا جائے تو دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ برے ہیں۔ ان کو اگر ان کا بہتری تو ہے ہی نہیں، کہاں پہ بہتری ہے مجھے بتا، لیکن شاعری کے ساتھ کوئی کرے کھلواڑ تو یہ ایسا انتقام اس سے لیتی ہے، بیچ چوراہے میں اس کو ننگا کرتی ہے اور دنیا میں ذلیل و رسوا کرتی ہے یہ شاعری۔ میں کئی آپ کو ایسے شاعر بتا سکتا ہوں جنہوں نے شاعری سے مذاق کیا اور پھر دنیا نے ان کا ڈھول بجائے۔ یہ شاعری ان سے ایکچولی انتقام لینا شروع کر چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو خیال جو پیش کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں لوگوں کو، اس کا سامنے سے ان کو نفرت ہونا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ کسی کو اس کے شعر کے جواب میں نفرت ملنا شروع ہو جائے تو اس سے زیادہ کوئی کسی کی کیا کہوں تذلیل و تضییق ہو سکتی ہے، کسی کی بد نصیبی میں لفظ بنیاد، تو کیا بد نصیبی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ ان کو نفرت، آگے لوگ نفرت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ شاعر جین پہنا کرو اور جرابیں اتار دیا کرو اور تصویر تمہاری یہ ہے اور بستر میں فلاں ہے۔ شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں۔ 10 سالوں سے 20 سال ہو گئے اس شعر کو لکھے ہوئے، 20 سے بھی زیادہ، لوگوں کے دلوں سے اتر ہی نہیں رہا۔ اور یہ ہے عطا، میں اس پہ لاکھ چاہوں، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ اشعار عطا کیے، یہ نظمیں، یہ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شعر لکھ لیا، کیونکہ میرے اوقات ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں کہ میں یہ کہوں، یہ تو اترے گا۔ اور یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کی کاپی کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان کو میں 100-200 شاعر یہ دکھا سکتا ہوں، وہ اس کا شعر اٹھا لیتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ شاہ جی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مشاعروں کا کلچر ہے، تو مشاعروں میں بھی اپنے من پسند شاعروں کو لے کے جایا جاتا ہے؟ اب تو یہ مافیاز تو پرانے ہیں، من پسند بھی چلتا تھا، لیکن کہیں کہیں معیار کا خیال رکھا جاتا تھا، اب بھی بہت کم رکھا جاتا ہے اب بھی۔ مثلا ہم رکھتے ہیں خود، ہم کہتے ہیں یار اچھا شاعر ہے، نہ عمر ہے، نہ علاقہ، نہ جگہ، نہ کوئی تعلق دوستی، نہیں، اچھے شاعر کو لے آئیں۔ میں اس کی مثال بھی دے دوں گا، اچھے مشاعرے ہیں، لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ یار کچھ بدلیں کریں، لیکن یہ جو غیر شاعر ہیں نا، جن کا مقصد مشاعروں سے شہرت حاصل کر کے کچھ بیچاری کچھ معصوم سی خواتین کو دھوکہ دینا یا پیسے کمانا یا وہاں جا کے پوری دنیا کی ٹکٹیں لے کے آسودگی محسوس کرنا پھرنا، ان کا مقصد یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر شاعر اپنے گھر بار چلانے روٹی کے لیے مشاعرہ پڑھ لیتا ہے نا، تو یہ بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار اس کی روٹی میں چھین کے میں ہی پڑھ رہا ہوں اور میں وہ شاعر وہ اچھا ہو، یہ کمزور ہو، تو یہ جرم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پھر اسے میں سماجی جرم کہتا ہوں۔ فرد عباس شاہ کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی۔ شاہ جی، تھوڑے لائٹر کویسچن ہو جائیں۔ شادی پسند سے کی یا ارینج میرج؟ سمجھیں کہ دونوں، ارینج بھی اور پسند بھی ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت ایمان ہے، محبت جہان ہے، محبت کائنات ہے۔ میں نے تو اتنی نظمیں لکھی ہیں۔ زندگی میں دل کتنی بار ٹوٹا؟ جو محبت والا دل ہے، میں بھٹی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ محبت دوسری بار نہیں ہوتی بندے کی، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ خواتین کو حسین ہونا چاہیے یا ذہین؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر خاتون ذہین نہیں ہے نا تو اس کی شکل و صورت بہتر بھی ہوگی تو وہ اس کے خوبصورت بظاہر نقوش بھی ڈل ہوتے جائیں گے۔ میں اپنی رائے دوں، جو ذہین عورت ہے نا، وہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اس کے نقوش پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں یا دیر تک سونا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، ہم شاعر، تو آپ کو پتہ ہے رات کو دیر سے سونے کی عادت زیادہ فنکاروں کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن میں چونکہ اور طرح کا شاعر ہوں، مجھے اگر مثال ہے اب میں یہاں پہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے تو میں 7 بجے میری آنکھ کھل جائے گی۔ اگر میں نے سوچا ہے، ننجا ہونا، میں نے سوچا ہے کہ میں نے صبح 7 بجے اٹھنا ہے تو میں 7 بجے اٹھوں۔ واہ! کوئی الارم کی ضرورت نہیں۔ فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ فرصت کے لمحات میں پڑھتا ہوں، موسیقی سنتا ہوں اور فلمیں دیکھتا ہوں۔ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی۔ کنجوس ہیں یا شاہ خرچ؟ نہیں جی، کنجوسی تو چھو کے نہیں، خدا کی قسم۔ کہا جاتا ہے کہ شاعر بہت تنہائی پسند ہوتے ہیں، کیا آپ بھی تنہائی؟ میں تو گھبرا جاتا ہوں، اکیلا خدا کی قسم رہنا پڑے
آپ کا رازدان کون ہے؟ میں چھپاتا ہی نہیں کوئی شے، آپ یقین کریں گے مجھ سے چھپتی نہیں کوئی شے۔ کوئی ایسی نصیحت جو سب کو کرتے ہوں؟ پیسہ سارا کچھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے کہ بندہ خیر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑ۔ سگنل پر کھڑے ہوں تو کیا سوچتے ہیں؟ دیکھتا ہوں لوگوں کو ارد گرد، یہی خیال ذہن میں آیا کہ سوچنے تو نہیں لگ جاتا کہ یہ نہ ہو چوکس ہونا کہ اشارہ کھل گیا اور شاعر کھلوتا ہے بیچارہ ہوتے۔ آپ کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے اور سب سے بری عادت کون سی؟ اچھی یہ ہے کہ میں فرینڈلی ہوں، نفرت نہیں کرتا، اور بہت سارے جو نفرتیں نہ پالتا نہیں، غصہ آ جاتا ہے، تکلیف بھی یاد رہتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ دشمنی پالی رکھی وہ نہیں ہے۔ اور بری عادت یہ ہے کہ ریئیکٹ بعض اوقات میں جلدی کر جاتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست میں کتنی دلچسپی ہے؟ بہت دلچسپی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کا ہر انسان سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ آپ کا پسندیدہ سیاستدان کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کاش کوئی ہوتا۔ یہ جو شخصیات جن کے میں نام لینے لگا ہوں، آپ نے ان کے لیے ایک ایک شعر کہنا ہے، ان جو کی اتنے شخصیت شعر کے مجھے مناسبت یاد سے۔ نہ آئے تو جملہ دے دینا۔ ہاں جملہ دے دوں، جملہ ٹھیک ہے، اگر شعر آ جائیں تو زیادہ بہتر۔ جملہ اگر یاد آ جائے۔ فیض احمد فیض، اچھے آدمی، امجد اسلام امجد۔ میرے ان سے نا بڑے تلخ میرے حقوق غصب کیے انہوں نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اب چلے گئے ہیں، میں تو ان کی زندگی میں بھی زیادہ خاموش رہا، لیکن مجھے انہوں نے بڑا جگہ جگہ ڈیمیج کیا۔ منیر نیازی، او ہو عشق، صحیح عشق، ان کا ہی شعر ہے نا کہ وہ جو ہے، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ ناصر کاظمی، اچھے پیارے ملوک انسان، نفیس آدمی، خالص شاعر۔ احمد فراز، ایسا خوبصورت جو شاعر جسے کہنا چاہیے، ہم متاثر ہوتا ہے نا کہ یار وہ شاعر ہے، وہ رومانٹک ہوگا، وہ حسین ہوگا، وہ عشق کرنے والا ہوگا، وہ ایسے تھے، پیارے خوبصورت۔ جان ایلیا، جان ایلیا صاحب بیچارے مسکین۔ تہذیب حافی، علی زریون، وسیع شاہ پیارا ہے، محبت کرنے والا ہے، میرے ساتھ محبت تو نہیں لیکن ادب کرتا ہے میرا، کیونکہ بس وہ بھی مقصد یہ ہے کہ میرا دل یہ ہے کہ وہ اس کو بڑا ہو جانا چاہیے تھا، کچھ چیزیں کچھ لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے تھا، وہ بیچارہ وہ بڑا نہیں ہے میرا، وہ پیارا ہے مجھ سے کوئی گلہ نہیں، وسیع سے مجھے اس نے کبھی شکوے کا موقع نہیں، محبت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، لیکن وہ بڑا نہیں ہوا۔ فرحت بادشاہ، تو بادشاہ مسکین آدمی ہے، مظلوم ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں۔ نوشی گیلانی، میری بہن ہے، میں احترام کرتا ہوں، بیٹیوں کی طرح اس کو سمجھتا ہوں، وہ بڑی خوبصورت، دل کی مالک، پیاری، اور بڑا میرے دل میں اس کا احترام ہے۔ پروین شاکر صاحبہ میری سمجھیں کہ پسندیدہ ترین شاعرہ، زندگی میں صرف 2 دفعہ ملا ہوں، اور میں نے ان کی موت کے بعد میں نے اپنی کتاب ان کے نام کی۔ احمد فرحاد، اچھا ہے بھائی، وہ اس نے بیچارے نے بیوقوف ہے، اس نے غلط طریقے سے احتجاج کیا ہے، اس نے یعنی شاعری پر صحافت کو اس نے حاوی کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیچارہ شاعر اس وقت بول رہا ہے کوئی، تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یار ذرا خیال سے بول، اور ذرا یہ دیکھ کہ کہیں وہ تمہارے پیچھے تو نہیں کوئی۔ جو ہمارے احتجاج کر رہے ہیں لوگ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیوں رہے ہیں۔ جو پیچھے اصلی جو طاقتیں ہیں، انسان دشمن، سماج دشمن، جو قوم دشمن، ملک، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا، پیچھے اور کوئی بیٹھا ہمیں لڑا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن جتنا مجھے اچھا لگا ہے نا، اس کی بھی ایک علیحدہ داستان ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔